السلام علیکم ویورز 16 اگست 2026 شام کے 6:30 میں ہوں پروفیسر شکیل عباسی۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ پارٹ 2 ہے، اور وہ اس حوالے سے ہے پاکستان میں گڈ گورننس چاہیے، اچھی حکمرانی چاہیے یا مزید صوبے چاہیے۔ یہ ایک ڈیبیٹ تھا۔ پارٹ 1 میں نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ اس سے ڈس ایگری نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری آبادی اتنی بڑھ گئی ہے 700 ٹائمز، جو 332 ملین تھی 1947 میں، وہ بڑھ کے 252 ملین ہو گئی ہے، یعنی 25 کروڑ سے ایکسیڈ کر گئی ہے۔ تو صوبے مزید اس پہ تو میرا خیال ہے دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، لیکن میں نے ساتھ بتایا تھا کہ ایٹ دا مومنٹ یہ وائبل اسٹریٹجی نہیں ہے۔ ہمیں فوکس کرنا چاہیے گڈ گورننس پہ، جس میں ٹرانسپیرنسی ہے، جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، جس میں آپ کا فیئر پلے ہے، جس میں جسٹس ہے، انصاف مہیا کرنا، اس میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، انکم انکوالٹی، ریجنل انکوالٹی کو ختم کرنا۔ یہ ادروائز نیا سسٹم بھی اگر آپ انٹروڈیوس کروائیں گے تو یہ ساری جو ہیں پور پرفارمنسز کی وجہ سے سسٹم کولیپس ہوتا ہے، کہ یہ ساری چیزیں نئے سسٹم میں جو بھی آپ انٹروڈیوس کروائیں گے اور ادھر چلی جاتی ہیں، یعنی ریفارمز کی۔ اور پھر میں نے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشنلی جو ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ مشکل ہو جائے گی، چونکہ ساری ریجنل پارٹیز اور دوسری مین سٹریم جو پارٹیز ہیں وہ ریجنل کارڈ جو ہیں، میں نے وہ ڈسکشن کی تھی، نون میں یا پی 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 ہے، سندھ کارڈ اور پنجاب کارڈ، یہ پلے کر کے تو ووٹ لیتے ہیں اور ساری یہ باتیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے لیے جو ہے کنسنسس یا ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، وہ فارم 45 اور 47 اگر وداؤٹ کنسلٹیشن کرنا ہے تو پھر نو ہرڈل، تو ہمیں تو پھر وہ وہی بات ہے کہ ریپ از انوائڈیبل انجائٹ، لیکن پھر بھی جو ہے بینگ ممبر آف انٹیلیجنسی ہے یا سوسائٹی کے ممبر ہیں، ہمیں جو ہے وہ چیزیں جو ہیں شیئر کرنی چاہیے۔ پھر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہیں وہ بیلٹ کے تھرو تو نہیں ہوگی، بلٹ کے تھرو ہی ہوگی، جس طرح دوسری امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اور یہ دے آر ان دا آفنگ۔ تو وہ اگر کریں گے تو پھر یہ ملک کے لیے اسی طرح جو ہے یہ بیک فائر کرے گی، جس طرح ہماری جو پالیسیز جو ہیں پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ، اور وہ پھر جو ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، پھر ریفارمز، نیشنلائزیشن، اور یہ ساری چیزیں بیک فائر انہوں نے کی ہے۔ تو جو جمعے کی چھٹی، اتوار کی چھٹی، اور یہ جو کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے سوسائٹی میں، اور اسی وجہ سے سوسائٹی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہم چائنا کی مثال دیتے ہیں، انڈیا کی دیتے ہیں، بنگلہ دیش کی دیتے ہیں، دوسرے ممالک کی، انہوں نے ریفارمز کی ہیں، اور وہ ویل تھاٹ ریفارمز تھی، ڈیبیٹ کر کے کی ہیں۔ انڈیا نے ایگریکلچر ریفارمز کی ہیں، آگے کی ہیں۔ ہمارے یہاں جو ایگریکلچر ریفارمز جو ہیں 3 جو ہیں، اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے کوئی پازیٹیو نہیں پڑ سکا، بڑا امپیکٹ جو ہیں، اور وہی فیوڈل لارج اسمبلی میں چلے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، بہرحال یہ بات لمبی ہو جاتی ہے، میں اسے شارٹ کرتا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو اس ٹائم جو انسرجنسی ہے ملک کے اندر، افراتفری ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اکنامک، اور دوسری جو ہے ریجنل پاورز جو ہیں، بلوچستان میں دیکھیں، کے پی کے میں دیکھیں، پولیٹیکل جو ہیں وہ ایشوز ہیں، کچھ لوگ جیلوں میں ہیں، 10-20 ہزار جو ورکرز ہیں، مار داڑ، ساری چیزیں جو ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے ایک نئی جو ہے یہ چیز کرنا، یعنی آلریڈی ایک بیمار ہے تو اس کے اوپر جو ہے نئے ایکسپیریمنٹ کرنا، یہ ایٹ دا مومنٹ دس از ناٹ پاسبل۔ اور یہ جسٹیفیکیشن صحیح ہے کہ ہماری آبادی جو ہے 700 ٹائمز جو ہے انکریز کر گئی ہے، جو 1947 میں 32 ملین تھی، وہ 252 جو ہے ملین، 25 کروڑ سے ایکسیڈ کر گئی ہے۔ اور یہ جسٹیفیکیشن کوئی فائنل تو نہیں ہے، کوجنٹ آرگومنٹ نہیں ہے کہ دنیا میں ہم دے سکتے ہیں۔ یو ایس ایس آر کی آبادی تقریباً 14 کروڑ ہے، اور وہاں پہ 85 جو ہے پروونسز ہیں یا ان کے صوبے ہیں، یونٹس ہیں، جو اسی طرح فلپائن کی جو ہے 12 کروڑ آبادی میں، وہاں پہ 81 ہے۔ تو اسی طرح جو ہمارا اسلامک جو ہے ملک جو ہے جس کی 30 کروڑ آبادی ہے، انڈونیشیا، اس کے جو ہیں شاید 38 جو ہیں وہ پروونسز ہیں۔ لیکن ساتھ ہم یہ بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چائنا اتنی بڑی آبادی 1 ارب 30 یا 35 کروڑ ہے، اس کے صرف جو ہیں وہ 22 صوبے ہیں۔ امریکہ اتنی جو ہے جو اس کی 35 کروڑ آبادی ہے، اس کے جو ہے وہ خالی 50 جو ہیں وہ۔ تو اس طرح ہم یہ بھی جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے جو ہے ماحول کے مطابق جو ہے موقع کے مطابق مزید صوبے بننے چاہیے فار دا سیک آف گڈ ایڈمنسٹریشن، اور وہ گڈ ایڈمنسٹریشن ایزی ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ہیلتھ، جسٹس، تو یہ ہونا چاہیے۔ اور اس والے سے میں نے بات کی ہے کہ فیئر پلے ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، جو کہ ہمارے سسٹم میں نہیں ہے۔ تو ابھی جو ہے یہ حالات ہمارے نہیں ہے کہ نہ اکنامک جو ہے ہماری ورتھ ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ہم نے فارن ڈیٹ میں نے بتایا 137 جو ہے بلین ڈالر ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یہ دینا ہے۔ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں، فارن ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں پہ اکنامک کرائسس ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، سرکولر ڈیٹ 5
جو ہیں وہ بلین سے شاید گیس اور اس کے جو ہے الیکٹریسٹی کے وہ بڑھ گئے. تو یہ اکنامیکلی جو ہے ایک نئے صوبے بنانے سے مراد ہے ہمارے پاس جو ہے پیسہ ہونا چاہیے. ایک میں نے پہلے کوٹ کیا کہ ڈسٹرکٹ مری بنا ہے تو ابھی تک وہاں پہ دیکھیں ڈسٹرکٹ وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کے آفیسز نہیں بنے, اپائنٹمنٹ پوری نہیں ہوئی, پاورز ڈیلیگیٹ نہیں ہوئی. تو ایک مزید صوبہ بنانے پہ تو وہاں پہ گورنر ہوگا, وہاں پہ عدالتیں ہوں گی, پورا ایک سیٹ اپ ہوگا اس کے لیے کاسٹ جو ہے نا. تو ایٹ دا مومنٹ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے, لانگ رن میں یہ کر سکتی ہیں. پھر یہ ہے کہ انٹینشن جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو مخالفت کرنے والے یا پارٹیاں وہ سمجھتے ہیں کہ انٹینشن یہ ہے کہ آپ مزید جو ہیں ایکسٹینشن کی گنجائش پیدا کر رہی ہے اور اپنی جو ڈیز ہیں ان کو لمبا ٹینیور کو لمبا کر رہی ہیں. یہ اس والے سے ہے. تو انٹینشن بھی پیچھے جو ہے وہ جج کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں, کچھ ایکسپرٹ جو ہیں. بہرحال یا کسی کی انٹینشن جو ہے اس کے ایکشن سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے, اور اسی طرح کی یہ باتیں. تو اس وجہ سے لوگوں کے کوآپریشن کے بغیر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, اور اس سے اسمبلی میں باقاعدہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ ہاں جی ایسا ہے کہ نہیں ہے. اور اگر ڈیبیٹ ہوگا تو لوگ جو ہیں اس کے حق میں نہیں ہوں گے. ہمارے ہاں اسی لیے بیک فائر کرتی ہے کہ ہمارے ہاں ڈیبیٹ نہیں ہوا. مثلا ڈیفینس ایگریمنٹ ہوا ہے, اور جو ہے وہ کہ اسمبلی کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ریجن میں ہم ان تو ہو رہے ہیں لیکن آؤٹ ہونے کا راستہ بھی کوئی ہے, کیا ہے ہماری جو ہے ہماری اکنامک ورتھ کیا ہے, ہماری اسٹریٹجک ورتھ کیا ہے. ٹھیک ہے آرمز اینڈ امونیشن یا جو بھی ہے ہمارے ہاں اوبسیشن تو بہت ہے, دعوے تو بہت ہیں, لیکن کیا ہم یہ رسپانسبلٹی جو ہے فیوچر میں جو ہے وداؤٹ افیکٹنگ دا فیوچر آف پاکستان جو ہیں یہ نبھا سکتے ہیں کہ نہیں سکتے. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں وہ میں نے وہاں پہ ڈسکس کیا. اب میں چلتا ہوں کہ ہاں جی صوبے مزید اگر بنانا ہی ہے, مطلب اف ریپ از انوائڈیبل انجائٹ تو وہ والی بات ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے بلٹ کے تھرو تو نہیں آئیں گے, بلٹ کے تھرو ہی آئیں گے. اور یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ان دا آفنگ وہ ہو رہی ہے اس والے سے جو بھی ہے صدارتی نظام کی. اور لوکل باڈیز الیکشن تو صرف ایم پی ایس ہی جو ہے وہ کریں گے. عام بندہ جو ہے جو انٹیلیجنسیا ہے وہ تو فیور کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی دہلیز پہ ایٹ ڈور سٹیپ گورنمنٹ ہونی چاہیے, ان کے بجلی, پانی, گیس, تعلیم اور کو یہ معاملات حل ہونے چاہیے. لیکن یہ اس پہ بھی ڈبیٹ ہونا چاہیے جو ملک کے. تو یہ صوبے بنانے کے سلسلے میں سب سے پہلی جو بنیادی چیز جو ہے کہ ہم جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنی انٹیلیجنسیا ہے, یہ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اینکر جو تجزیہ کر رہی ہے یہ انٹیلیجنسیا نہیں ہے. جو انٹیلیجنسیا جو ہیں جو سینئر جرنلسٹ ہیں, جو یونیورسٹیوں میں پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, دوسرے سینئر پولیٹیشینز ہیں جو ان ایکٹیو ہیں, جو ایسے جو ہے جو 47 فارم کے تحت جو آئے ہوئے ہیں, یہ انٹیلیجنسیا نہیں ہے. ان سے کنسلٹ کر کے جو ایڈمنسٹریشن میں جو بیوروکریٹس ہیں ان سے کر کے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہاں جی یہ ہونا چاہیے نہیں ہے وہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ صوبے بناتے ہیں تو کہ کیا فارمولا کیا ہوگا, آبادی کی بیس پہ بنائیں گے, ایریا کی بیس پہ بنائیں گے, مسلک کی بیس پہ بنائیں گے, یا لینگویج کی بیس پہ بنائیں گے, یا کس بیس پہ بنائیں گے. تو اگر ہم ایریا کی بات کرتی ہیں تو اس میں بہت بڑی ڈسپیرٹی جو ہے نا ایک جو ہے وہ آ جاتی ہے. مثلا پنجاب کا ایریا جو ہے وہ ہے یہ پنجاب کا ٹوٹل ایریا تقریباً 25.8 ہے, جبکہ آبادی میں اس کا 50% ہے ایز کمپیئر ٹو دس. اس میں بلوچستان انورس ہے. بلوچستان کا ٹوٹل ایریا میں جو شیئر ہے پاکستان کا اس میں 43.6 اور آبادی میں اس کا شیئر جو ہے 6% ہے. تو اس بیس پہ بنائیں گے, آبادی کی بیس پہ بنائیں گے تو پھر پنجاب جو ہے یہاں پہ کنسنٹریشن جو ڈینسٹی جو ہے پاپولیشن ڈینسٹی جسے کہتی ہیں پر اسکوائر کلومیٹر جو ہے پنجاب کی سب سے زیادہ ہے, اور وہ ہے 630% پر اسکوائر کلومیٹر. پورے پاکستان کی 336 ہے, 336 بندے ایک جو کلومیٹر کے ایریا میں رہتے ہیں. پنجاب میں اتنی ڈینسٹی ہے, اس بیس پہ اس کے صوبے میں زیادہ صوبے بنانے چاہیے چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے. ایکسیس جو ہے ٹو اسکول, روڈ اور وہ جو ہے ٹرانسپورٹ, یہ بہت بڑا پرابلم ہے. لہٰذا یہ ڈیوائڈ کریں گے تو ایزی ہو جائے گا یہ اگر فارمولہ بناتے ہیں آبادی کی بیس پہ. تو پھر اگر یہ فارمولہ فیل ہو جائے گا بلوچستان میں, ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی وہ 40% ہے, اور 40% پر اسکوائر کلومیٹر ہے. 40 بندے ایک کلومیٹر کے ایریا میں رہتے ہیں. تو یہ اکنامیکلی وائبل نہیں ہوگا. پھر وہاں پہ وہ صوبے اس بیس پہ تو بن نہیں سکتے پاپولیشن کی بیس پہ. پھر بڑا کاسٹلی ہوگا کہ 40 وہ رہتے ہیں. تو یہ بہت ہی آبادی, اور بلوچستان کی یہ بھی دیکھیں کہ بلوچستان کی ٹوٹل آبادی شاید 1,40,00,000 ہے, جو کہ ہمارے ملتان جو ہے ڈویژن کی ہے, اس کے برابر ہے. ٹھیک ہے, تو
یہاں یہ فارمولہ پھر وہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، یہ سارا غلط ہو جائے گا پاپولیشن کا اگر سٹینڈرڈ رکھتی ہیں، یہاں پہ پاپولیشن کا رکھتی ہیں، وہاں پہ ایریا کا رکھتی ہیں، تو پھر اعتراض ہوگا. تو یہ ایک اس میں کنٹراڈکشن ہے. تو اس کا مطلب ہے وائبل نہیں ہے اور کاسٹلی ہے. پھر جو اگر یہ کریں گے تو بلوچستان کے وہاں پہ ایجوکیشن بلکہ بجلی کے کھمبے لگاتے ہوئے گیس وہ بہت بڑا اخراجات آئیں گے. تو یہ ایک جو ہے. دوسری بات جو ہے آپ کس پہ بیس یہ دونوں یعنی پاپولیشن کی بیس پہ بھی نہیں رکھ سکتے، ایریا کی بیس پہ بھی نہیں رکھ سکتے. تیسری بات ہے لسانی بنیادوں پہ. پھر کراچی میں جو ہے مارداڑ ہوگی، وہ کہیں گے مائگریٹڈ، وہ ہم اردو اسپیکنگ ہے، وہ کہیں گے سندھی اسپیکنگ ہے، پنجاب والے کہیں گے پنجابی اسپیکنگ ہے، سرائکی کہیں گے سرائکی اسپیکنگ. تو بنیادی طور پہ پاکستان جو ہے اس بیس پہ تو بنا ہی نہیں ہے. وہ تو ہندو سے جان چھڑوانے کے لیے جہاں پہ کلاس سسٹم تھا، وہ یہاں پہ کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ زندگی اور ایک آلموسٹ قائد اعظم کے جو آئیڈیاز تھے وہ تقریباً سیکولر ایک اسٹیٹ کے جو تھے. سیکولر اسٹیٹ مین جو ہے کہ مذہب کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کرتی، کسی کا مذہب چھیڑو نہ اور اپنا مذہب چھوڑو نہ، یہ فلاسفی تھی. تو یہ بھی وائبل اس والے سے. پھر وہ کے پی کے میں جو ہے اگر دیوبندی زیادہ ہیں تو ادھر جو ہے ٹی ایل پی والے جو ہیں ادھر زیادہ ہیں، وہ کہیں گے ہمارے اس بیس پہ بناؤ. تو پھر یہ لڑائی مذہبی شروع ہو جائے گی. تو ایک چیز سے برائی سے جان چھڑاتے ہوئے دوسری جو، تو یہ بھی وائبل نہیں ہے. تو پھر وائبل کیا ہے؟ تو وائبل یہی ہے جو کہ میں نے اپنی اسٹڈی جو ہے نیپا 19 آئی تھنک 80s میں جو ہے میں نیپا لاہور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن جہاں پہ بیوروکریٹس ٹریننگ حاصل کرتی ہیں، ان کی لائبریری میں پڑھ رہا تھا، سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا. تو وہاں پہ مجھے ایک آرٹیکل جو ہے وہ ملا. ایک میرا خیال ہے کوئی کمشنر صاحب تھے، انہوں نے جو ہے وہ لکھا تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ ڈویژن ہے موجودہ، ان کو جو ہے صوبوں کا سٹیٹس دیا جائے. یعنی آج سے کہ یہ میں 40 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں، 40-50 سال پرانی ہے. تو یہ فارمولہ زیادہ وائبل اس لیے ہے کہ موجودہ ڈویژن جو ہے ان کو اگر مزید صوبوں کا سٹیٹس دیا جاتا ہے فیوچر میں، تو اتنی جو ہے سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک کاسٹ ہمیں برداشت نہیں کرنا پڑے گی. یہ لوگ آلریڈی ایک طرح کی زبان بولتے ہیں، یہ ڈویژن والے، ان کا آلریڈی انٹریکشن بھی ہے، ان کی رشتہ داریاں بھی آپس میں ہیں، اور یہ جو کورٹ کچہری پولیس یہ ساری چیزیں سیٹلڈ ہیں. یعنی سوشل ایشو یہ نہیں. اور کاسٹ بھی کم پڑے گی. کاسٹ کس طرح کم پڑے گی؟ آلریڈی یہاں پہ صرف ایک گورنر جو ہے اپائنٹ کرنا پڑے گا. عدالتیں یہاں پہ تقریباً سارے ڈویژن میں ہائی کورٹ کی وہاں پہ وہ بینچز موجود ہیں. تو ایک سیٹ اپ موجود ہے. ہمیں ایکسٹرا کوئی بلڈنگز کی اور جو ہے صرف اپائنٹمنٹ کرنا پڑے گی. تو ریلیٹیولی کاسٹ ہمیں زیادہ جو ہے وہ نہیں برداشت کرنا پڑے گی. تو موسٹ فیزیبل جو ہے یہ ہے کہ اس میں فرسٹریشن جو ہے نہیں ہوگی کہ موجودہ صوبوں کو ہی. اس والے سے پاکستان میں اس ٹائم جو ہے جو اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ 37 جو ہے ڈویژن ہے، جس میں پنجاب کے 10 ہیں. اسی طرح جو کے پی کے 7 بتا رہی ہیں، سندھ کے 6 بتا رہی ہیں، اور اسی طرح یہ آگے پیچھے ہیں. بعض جگہوں پہ 11 جو ہیں اس کے بتا رہی ہیں بلوچستان کے، اور بقایا 3 جو ہے اے جے کے جو ہے ڈویژن بتا رہی ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اگر وہ مائنس کر دیں تو 34 ہیں تقریباً ڈویژن. وہ بھی کنفرم نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ابھی یہ کنفیوژن ہے. مطلب جی بی کو ہم جو ہے الگ صوبہ بھی وہ نہیں کہہ سکتے، وہ کہنے کو تو وہاں پہ گورنر بھی ہے. ساری چیزیں تو یہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ابھی بات کر رہا تھا تو اس میں کھپ پڑ جائے گی کہ یہ پھر بلوچستان کا بھی کچھ کشمیر والوں کے ریزرویشن ہے، کچھ چائنا والوں کی وہاں پہ جی بی میں ہے، کچھ کے پی کے والوں کی ہے. تو یہ اس والے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موسٹ وائبل جو ہے، موسٹ فیزیبل جو ہے وہ ڈویژن کو، اور وہ کب کرنا ہے؟ یہ ابھی کریں گے تو میرا خیال ہے افورڈیبلٹی نہیں ہے. ہاں یہ ٹینیور تو بڑھ جائے گا یا نیا سسٹم آ جائے گا، لیکن وہ سسٹم جو ہیں افراد کے ساتھ ہی پھر بیک فائر، جس طرح ایوب خان صاحب کے ساتھ وہ سارا سسٹم بی ڈی سسٹم وہ ختم ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سسٹم لانے کے لیے الٹیمیٹلی ووٹ کا سہارا ہی، سامنے جو ہے ووٹ ہی ہوگا، پیچھے بے شک بلٹ ہے، بیلٹ سامنے ہوگا. پھر اگر 47 اور 45 فارم والی بات ہوگی تو پھر افراتفری پھیلے گی. اور یہ جو سیٹلڈ چیزیں ہیں ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے. جہاں پہ زمین اگر وہ بیٹھ کے یہ صدیوں سے وہاں پہ اگر آپ کھدائی کریں گے، ڈگنگ کریں گے، تو وہاں پہ لینڈ سلائڈ تو ضرور ہوگی. تو یہ ابھی جو ہے پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. پہلے یہ ہے لوگوں کو جو ہے وہ اعتماد میں لیں اور اسمبلی کے اندر ڈبیٹ ہو، ساری پارٹیوں کو وہ آپ کی مخالف ہیں یا حمایت میں ہیں، دوسرا فارمولہ طے کریں.
اور یہ جو کس بیس پہ آپ جو ہے یہ ڈویژن کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پریکاشنری میئرز میں یہ جو آپ ریفارمز، جوڈیشل ریفارمز، عدالتوں میں جلد فیصلے ہوں، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ ججز ٹائم جو ہے وہ ان کا وہ کنسٹینٹ ہونا چاہیے، ہاں اتنے عرصے کے اندر جو ہے کریں. پولیس ریفارمز، ابھی آپ دیکھیں کہ 10 پولیس والے سسپینڈ ہوتی ہیں، اور پورے وہ اسمگلنگ، لوٹ مار، سب ان چیزوں میں ہمارے مبینہ طور پہ یہ پولیس والے جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک. ان کے بغیر تو جو ایس ایچ او جو ہیں اس کے بغیر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. لیکن یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں جتنے کرمنلز ہیں ود دا کولیبریشن لا انفورسنگ ایجنسیز وہ کرتی ہیں. اسی طرح ریونیو ڈپارٹمنٹ میں پٹواری ایک پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کا جو آفیسر جو ہیں وہ ایک پٹواری کے آگے جو ہے وہ عاجز ہے، اور تھرو پراپر چینل جو ہے کرپشن، یہ اس کو جب تک نہیں ٹھیک کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہونا. نیا سسٹم جتنا مرضی ہے. اسی طرح ایجوکیشنل ریفارمز لے کے آئیں. پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں آپ پروموٹ کر رہے ہیں جو کہ لوٹ رہا ہے، تعلیم مہنگی ہو گئی ہے، اور صحت جو ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے روزانہ آپ سنتے ہیں وہ جو اس میں ریفارمز لے کے آئیں. اسی طرح جو ہے آپ کی فارن پالیسی جو ہیں اس میں ریفارمز لے کے آئیں، وہ بیوروکریٹک ہوتی ہیں وہاں پہ. اور تو یہ پبلک سیکٹر، پبلک انٹرپرائزز آپ کی لاس میں جا رہی ہیں. کیوں لاس میں جا رہی ہیں؟ اس کے بارے میں ریفارمز 1/3 بیٹھ کے لوگوں سے، اس طرح کی ریفارمز نہیں ہے جس طرح وہ شمشاد صاحب جو ہیں بڑی وہ کہانیاں سنا کے بیوروکریٹک ریفارمز، کئی سال بیٹھے رہے ہیں اس کے چیئرمین، کچھ بھی نہیں ہوا. اسی طرح وہ جو ایک دنیال صاحب تھے سیال کوٹ کے، وہ بھی پرویز مشرف کے زمانے میں پتہ نہیں کتنے سال بیٹھے رہے ہیں، کوئی ریفارمز نہیں ہوئی. یہ ریفارمز سر کی تھی بھٹو نے. اور یہ پولیٹیسائز نہ کریں بیوروکریٹس کو، ان کی اکاؤنٹیبلٹی پہ. یہ اربوں روپے کے جو ان کے تکیے کے نیچے سے بھی جو ہے کہ ادھر پیسے پکڑے گئے ہیں، وہ اربوں روپے کے مالک ہیں. پٹواری کے اثاثے جو ہیں چھوڑے ڈپٹی کمشنر یا دوسرے یا پولیس آفیسر جو ہیں یا ریلوے والے، ریلوے جہاں پہ 12 آکوپیشنل گروپ ہیں، وہاں رشوت دوسرے ڈپارٹمنٹ سے کہیں زیادہ ہے. یہ انکم ٹیکس میں چلے جائیں، وہ آپ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتے. یہ سب سے ٹاپ پہ تو ایڈمنسٹریٹو سروس ہے. لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال دیکھیں، کچہری کے اندر جہاں پہ کمشنر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ہی کوئی فوٹو اسٹیٹ والا ہے، کوئی ریڈی والا ہے، کوئی بھی دیکھے اس کے ریٹ وہ فالو نہیں کر رہا، ادھر ہی گولیاں چل رہی ہوتی ہیں ادھر ہی جو ہے. تو یہ وہاں پہ جو پارکنگ کی وائلیشن ہو رہی ہے، سارا رشوت بھی لی جا رہی ہے. اسی طرح مبینہ طور پہ پولیس میں جہاں پہ بھی پولیس کا جو تھانے ان کے قریب سب سے زیادہ جرائم ہو رہی ہیں. کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو، سارے ان کے. اسی طرح جو ہے آپ کا تیسرا ہے فارن سروس گروپ، ہماری جو فارن پالیسی ہے سب سے جو ہے پور ہے. اسی طرح آپ کا ریلوے گروپ ہے، ریلوے لاس میں جا رہا ہے. کینٹ جو ہے ایریا ہے وہاں وہ ان کی جو ہے وہ پرفارمنس پور ہے، وہ اگر ہے تو آرمی والوں کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت. اسی طرح پوسٹل گروپ ہے جو ہے ڈاک خانے کا، اس کی جو صورتحال دیکھیں، ڈاک خانے 85% برانچز لاس میں جا رہی ہیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ منافع میں جا رہا ہے. اسی طرح آپ جو ہے وہ آفس مینجمنٹ گروپ دیکھیں، فائلیں وہاں پہ دب جاتی ہیں. ہر فائل کے ساتھ جو ہے جب تک اس کے جو ہے پیسے نہ دیں وہ فائل ہی نہیں چلتی آگے. تو کس یہ 12 آکوپیشنل گروپ جو ہے. اسی طرح آپ کے اور جو ہیں جتنے بھی میں نام سارے جو ہیں وہ بھی نہیں لے سکا. 12 آکوپیشنل گروپ ہیں جو CSS کے ہیں. اسی طرح پروونشل مینجمنٹ جو ہے وہ PMS، یہ جو ہے پروونشل جو بیوروکریسی ہے وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. تو اس کو جب تک ریفارمز نہیں کریں گے اور اس طرح کی کریں گے، میں آپ سے یہ شیئر کرتا جاؤں، بیوروکریسی انگریز نے سب کانٹیننٹ میں پہلے انٹروڈیوس کروائی، UK میں بعد میں انٹروڈیوس کروائی. یہاں پہ بہت کرپشن تھی اور انہوں نے ریفارمز کی اور وہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ بہتر ہو گئے تھے. تو آپ غلط چیز کو، خراب چیز کو ٹھیک کریں، نہ کہ ایک نئی چیز جو ہے انٹروڈیوس کروا دیں اور اس میں لگے رہیں، اور الٹیمیٹلی وہ بھی جو ہے وہ پچھلی چیز بھی جو ہے وہ چلی گئی اور نئی چیز وہ بھی نہیں چلے گی آپ سے. تو ہمارے ہاں یہ تو میں اس کے ساتھ ہی میں کہتا ہوں کہ امید کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے، میرے یہ پروگرام آگے شیئر کریں گے، اور کمنٹس بھی دیا کریں کوئی اسے امپروو کرنے کے سلسلے میں. اس کے ساتھ ہی پروفیسر شکیل عباسی جو ہیں وہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں کیونکہ میں کوئی لکھ کے کسی کاغذ پہ وہ نہیں، میں ویسے بولتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میکسیمم نالج دوں منیمم ٹائم میں. لیکن نہ تو میں حبیب اکرم کی طرح کوئی یہ لینگویج یوز کر سکتا ہوں، نہ رؤف کلاسرا کی طرح میں تیز بول سکتا ہوں. میں تیز بولنے پہ معذرت. 12 یہ
آپ سے ہمبل سبمیشن تھی کہ میرا چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ فار ویونگ.